ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے پچھلا جمعہ بیان کیا۔ ایک سفر اسراء ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ایک سفر معراج ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء بولا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے عرش مالا کے سفر کو معراج بولا جاتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی دولت عطا فرمائی اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا گانا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ کیوں بلایا۔ انہوں نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں، اور معراج انبیاء سابقین کو بھی ہوا، لیکن معراج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جس جگہ سے آسمانوں کے لیے بلایا وہ زمین کا پہلا تخلیق ہے، پہلا مکان ہے، اور جہاں پہ بلایا وہ آخری مکان ہے۔ اب مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کے اندر ہی اللہ نے ختم نبوت کے میسج کو پنہا رکھا ہے کہ پہلے مقام سے بلایا، آخری مقام تک پہنچایا۔ انبیاء سابقین کے معراج میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں یہی فرق ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جگہ اللہ نے معراج کی دولت دی اور آپ کو حوا علیہ السلام سے ملاقات کرائی اور توبہ کو قبول کیا، وہ مقام جبل رحمت ہے، نہ وہ کائنات کا آخری مقام ہے، نہ وہاں پر کائنات کا اختتام ہوتا ہے، بلکہ زمین پر معراج عطا فرمائی، مقام آخری نہیں۔ حضرت نوح کو جودی پہاڑ پہ معراج سے نوازا، مقام آخری نہیں ہے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر زندہ جب دفن کیا گیا، اللہ نے معراج کی دولت دی، مقام آخری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگے نمرود میں گلے گلزار کر کے معراج کی دولت عطا فرمائی، لیکن مقام آخری نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج عطا ہوئی، لیکن مقام آخری نہیں ہے۔ ایک پیغمبر یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے معراج عطا ہوتی ہے، لیکن مقام آخری نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب گریہ زاری کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے اور دولت معراج ملتی ہے، وہ کنعان بھی آخری مکان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن مکان آخری نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے، مکان آخری نہیں ہے۔ باری محمد مصطفیٰ کی آتی ہے۔ جب نمبر کائنات کے سب سے محبوب ہستی کا آتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو پہلے مقام سے اٹھاتا ہے، آخری مقام تک پہنچاتا ہے۔ آخری مقام کو عرش مالا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے میسج دے دیا، جیسے پیغمبر کی اٹھان، پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کی بلندی اتنی زیادہ ہے، جہاں کائنات کا آخری مقام ہے وہاں محمد مصطفیٰ کے پاؤں لگتے ہیں۔ عرش پہ کوئی نہیں جا سکا، محمد عربی پہنچ گئے۔ اللہ نے بتایا، اے انسانوں، محمد آخری مقام تک پہنچے ہیں۔ پتہ یہ چلا وہ مقام
وہ اللہ کی مخلوق میں آخری مقام ہے، یہ اللہ کے نبیوں میں آخری نبی ہے، وہاں پہ ساری کائنات کا، اللہ کی مخلوق کا اختتام ہوتا ہے اور محمد عربی پہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے، وہ مقام آخری ہے، یہ رسول بھی آخری ہے۔ ختم نبوت، مولانا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت تو معراج سے نکلتی ہے، عرش کے اوپر اللہ کے بعد کوئی نہیں گیا، اگر کوئی گیا ہے تو وہ محمد عربی ہے، وہ مقام آخری ہے، یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد مقام کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، وہ رتبے کا سب سے بلند ہے، یہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، وہ اللہ کے بعد بلند اسے عرش کہا جاتا ہے، لیکن محمد عربی کی پرواز ایسی ہے کہ وہ عرش کے بھی اوپر ہے۔ اب مولانا کاندھلوی فرماتے ہیں معراج میں ختم نبوت ہے، پھر ایک اور بات فرمائی، فرمایا معراج میں مقام صحابیت ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن کوئی اعتراض کرنے والا کہتا قرآن میں آیا ہے نا، حضور نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے نبی کو آنکھوں سے دکھایا، اللہ نے نبی کو آنکھوں سے دکھایا کہ مقام صحابیت کیا ہے، اللہ نے اوپر بلایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے ایک جنت کی حور کو جنت کے نہروں کے کنارے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کی پنڈلیاں ایسے چمک رہی تھیں جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کائنات میں ایسا حسن نہیں دیکھا گیا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ حور ہے جنت کی، اور آپ کے زمین پر صحابی کی بیوی ہے۔ میں نے کہا جبرائیل اس سے پوچھو تو صحیح یہ کس کا انتظار کر رہی ہے، کس کی زوجہ ہے جنت میں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے غلام عمر کی بیوی ہوں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں عمر تو جنت میں پہلے سے شادی ہو چکی ہے تیری۔ حضور فرماتے ہیں حدیث اٹھائے، حضور نے فرمایا عمر اتنا عالی شان میں نے مکان دیکھا، محل دیکھا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، سونے چاندی کا محل، زبرجد کا محل، زمرد کا محل، جس میں سٹون زمرد لگا ہوا ہے، جس میں یاقوت لگا ہوا ہے، مرجان لگا ہوا ہے، لکڑی اس کی مرجان کی ہے، اور اس کے اندر سونا گولڈ ہے، اس کی رعنائی ہے، اس کا حسن و جمال ہے۔ میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ کہا ایک عربی کا۔ میں نے کہا میں عرب ہوں؟ کہا نہیں۔ ایک قریشی کا ہے؟ کہا میں قریش ہوں؟ کہا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میرا دل چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اور عمر رونے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غصہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا یہ جنت کا محل آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، زمین پر ہے عمر، اور ادھر جنت میں رسول اللہ کو محل دکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں آ کے کس نے بتایا؟ سارے بولیں کس نے بتایا؟ حضور کی بات میں یقین ہے یا نہیں؟ عمر کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا لیکن حضور نے بھی کہہ دیا۔ حضور نے کہا بلال میں جنت میں جدھر جاتا تھا تیرے قدموں کی آہٹ ٹک 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 ٹک، کئی لوگوں کی چلنے کی آہٹ محسوس ہو جاتی ہے نا، بتا دیتے ہیں جی فلاں آگے۔ تو حضور نے فرمایا بلال میں جنت میں پھر رہا تھا
اور تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی آگے آگے دے رہی تھی. اور میں نے کہا جبرائیل یہ بلال میرا حبشی غلام جس کی ویلیو دیکھنے میں کسی کے سامنے نہیں، لیکن صحابی ہو اور اللہ کے ہاں قرب والا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب بلال کا اتنا مقام ہے تو صدیق کا کیا مقام ہوگا؟ حضور نے فرمایا جنت میں آگے آگے آواز تھی. میں نے کہا یہ بلال کی آواز ہے، کیا جنت میں بلال آ چکا ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے. ایسے صحابہ، ان پر ایمان کمزور کر کے جہنمی بندہ بنتا ہے یا نہیں؟ فرمایا بلال تیری کون سی نیکی ہے، تو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور آہٹ تیری جنت میں سنائی دیتی ہے، اور حوریں تڑپ جاتی ہیں، اللہ سے کہتی ہیں اللہ بلال کو ہمارے پاس لے آ. چہرہ دیکھنے میں حبشی ہے، غلام ہے، کوئی حسن جمال نہیں، اور باپ بھی غلام ہے، بیٹا بھی غلام ہے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. لیکن حضور نے کہا بلال تیری قربانی نے تجھے جنت میں پہنچا دیا کہ تو رگڑے کھاتا تھا، مار کھاتا تھا. دنیا والے سمجھتے تھے کہ مار کھا رہا ہے کوئی ویلیو نہیں، لیکن اللہ کے لیے جب پتھر لگتے تھے، جب گھسیٹا جاتا تھا تو تیری زبان پہ آتا تھا احد احد، اس احد نے تجھے جنت تک پہنچا دیا. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 تحیت الوضو کے نفل پڑھتا ہوں، شاید اس نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اب دیکھیے صحابہ، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج میں مقام ختم نبوت بھی ہے، مقام صحابیت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جب سدرۃ المنتہا سے اوپر گیا تو اوپر سدرہ بیری ہے، بیری منتہا وہاں انتہا ہے، اس کے اوپر والے وہاں آتے ہیں فرشتے پیغام لے کر زمین کے لیے اور وہاں رک جاتے ہیں. نیچے والے ان سے جا کے ڈکٹیشن لے کر نیچے آتے ہیں، اور نیچے والے ہمارے اعمال یہاں سے لے کر اینڈ سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. اوپر والوں کا انتہائی مقام، نیچے والوں کا انتہائی مقام، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اوپر والے وہاں سے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے جبرائیل بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ حضور نے فرمایا جب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تڑپ اٹھے عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت پوری رات تقریر کر کے لوگوں کو مدہوش بے ہوش کر دینے والا مرد کلندر، جو آج ملتان کی سرزمین پر کچی قبر اور آرام کر رہا ہے، لیکن جنت اس کا مقام بن چکا ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ گیا، لیکن رب کی قسم ابو بکر ہوتا کبھی ساتھ نہ چھوڑتا. ابو بکر ہوتے کبھی ساتھ نہ چھوڑتے. تو سنیے عطا اللہ شاہ بخاری کی جملوں کو حدیث سے. حضور نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا سے اوپر گیا تو مقام تو زمین کا، کائنات کا، 7 آسمانوں کا، جنت جہنم کا وہاں اختتام ہو گیا. اوپر 70,000 نوری پردے تھے جو ایک ایک کر کے یوں کھلتے گئے. میں آگے بڑھتا گیا، پردے کھلتے گئے. جب میں آگے بڑھتا گیا تنہا تھا تو مجھے وحشت محسوس ہوئی، دل پہ بوجھ محسوس ہوا، کیونکہ انسان ہیں، بشر ہیں. تو کہنے لگے جب میں بہت زیادہ ہیبت محسوس کرنے لگا تو مجھے ایک دم ابو بکر کی آواز آ گئی، ایک دم ابو بکر صدیق کی آواز آ گئی. میں اس آواز سے مانوس تھا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، میرا صدیق ہے، میرا یار غار ہے. تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میں نے ابو بکر کی آواز کو سنا تو میرا ایک دم ہیبت اور وحشت ختم ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک فرشتے کی شروع سے ڈیوٹی ہے کہ وہ یہاں پہ کھڑا ہے آپ کے استقبال کے لیے، اور اس کو ہم نے آواز بھی آپ کے صدیق کی دے دی ہے تاکہ جب وہ بولے تو آپ کو مانوسیت محسوس ہو اور آپ کا غم ختم ہو جائے. ابو بکر کو فرمایا ابو بکر تیری آواز تو فرشتے پسند کرتے ہیں، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے تڑپیں گے اور تیری آواز سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے. اب آپ دیکھیے مقام صحابیت بتانا تھا یا نہیں. مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں معراج قصہ نہیں ہے، اس میں راز پنہا ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا براق پر. وجہ لکھی کہ حضور علیہ السلام کو براق پہ کیوں بٹھایا. اللہ چاہتے تو آنکھیں بند کر کے کھولو تو عرش پہ ہوتے، ہو سکتا تھا نا. جن کرتے ہیں ایسے ہی، نہیں جن ادھر سے 1 سیکنڈ میں رشیا پہنچ جائیں گے، 1 سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں تو کئی ہمارے بزرگ بیٹھے ادھر ہوتے ہیں، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، بے نماز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب کے لیے میسیج ہے معراج میں. جو کہے نا کہ ادھر بیٹھا ہوں، ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے مدینہ پڑھتے ہیں، وضو کرنا نہیں آتا، ایسا بندہ بزرگ ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، شیطان ہوگا. چاہے جبہ کبہ میں ہو، چاہے کتنا ہی آپ کو مرعوب کیوں نہ کرے اس کا حلیہ. پیغمبر کو حضرت جبرائیل ہاتھ پکڑتے ٹھک پہلے آسمان پہ ہوتے. جن کر سکتا ہے تو جبرائیل نہیں کر سکتے. جنات کو یہ اختیار ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں ہے؟ اور نبی تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ہمارے نبی تو نبیوں سے بھی افضل ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ کیوں بٹھایا گیا؟ بتایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بشری ضرورت کو بتایا کہ یہ براق آپ کے لیے آیا ہے تاکہ آپ اس پہ سوار ہوں. پتہ چل جائے کہ جو بندہ کہ میں چٹکیوں میں غائب ہو جاتا ہوں یا ہوا میں اڑتا ہوں، یہ بزرگی نہیں ہے، بزرگی اتباع سنت کا نام ہے. کہ آپ سواری پہ بیٹھیں گے، آپ سفر کریں گے، وہ الگ بات ہے. اس سواری کی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پہلا قدم جاتا تھا، اور وہ براق آسمانی تھی، بجلی کی طرح. اب حضور علیہ السلام کہاں پہنچے؟ بیت المقدس. سفر یہاں تک پہنچا تھا نا ہمارا پچھلے جمعے، یاد ہے آپ کو؟ بیت المقدس آپ پہنچتے ہیں، وہاں ایک پتھر ہے، اس کے ساتھ آپ کی براق کو باندھا جاتا ہے. یہ بھاگ جائے گی، چوری ہو جائے گی؟ نہیں، اپنی چیز کو حفاظت میں رکھ کے اللہ پہ توکل کریں. یہ نہیں کہ جوتے باہر چھوڑ آئے کو جی اللہ حفاظت کرے گا، پھر جوتے چوری ہی ہوں گے نا. پھر آپ کہیں گے جی مسجد میں چوریاں ہوتی ہیں. تو ایک بزرگ آئے بہت بڑے، ان کا بہت قیمتی جوتا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، 20-25 سال 30 سال. تو کراچی کے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں بلکہ. تو میرے پاس آئے تو میں ان کا حلیہ، پگڑی بہت قیمتی، لباس بہت قیمتی، اچھا جوتا بہت ہی قیمتی، تو کھسا نما تھا. تو ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے، تو میں نے اپنے جوتے تو اٹھا کے اندر رکھے، تو انہوں نے جوتے وہیں چھوڑ کے میرے ساتھ. میں نے کہا حضرت یہاں چوری ہوتی ہے. کہا یہ کبھی چوری نہیں ہوں گے. میں نے کہا حضرت چوری ہو جاتی ہے، یہ اسلام آباد کی بہت بڑی مسجد ہے، لیکن چھوٹی مسجدوں میں بھی چوری ہوتی ہے.
انہوں نے کہا آپ واپس آ کے دیکھ لینا، ادھر ہی پڑے ہوں گے۔ ہم نے نماز کے بعد سنتیں ادا کر کے آرام سے، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جوتے نہیں ہوں گے، لیکن جب باہر آئے تو جوتے ادھر ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے عمل لیا، یہ کیا آپ نے پڑھا؟ تو کہنے لگے مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تھا، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد ہیں، بہت پرانے، فوت ہو گئے، کہ جب بھی کوئی چیز آپ چھوڑ کے جائیں تو یہ جملہ بول دیں، کبھی چوری نہیں ہوگی۔ کیا جملہ بتا دوں؟ لیکن آپ آتے ہی لیٹ ہیں، اگلے جمعے اور جلدی آئیں گے، پھر بھاگیں گے بھی جلدی، بھاگنے والے تو نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ گاڑی کو کھڑی کریں، بائک کو کھڑی کریں، کوئی بھی چیز چھوڑیں تو کہا یہ جملہ کہہ دو، اللہ کے سپرد کیا، چور پہ حلال کیا۔ اللہ کے چور پر، چور کے مقدر میں حلال نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہی ہے نا، تو آپ کا حلال اس پہ ہوگا پھر، تو آپ یہ آزمائیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، قیمتی بچے ہوئے ہیں جوتے۔ اب حضور علیہ السلام کی براق کو باندھا گیا کہ بھاگے گی، بھاگ تو سکتی نہیں، وہ ہے ہی غلام، لیکن بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ تب کرو جب تھوڑا محنت بھی کوئی کرو۔ اور آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا، آگے صفیں بنی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے دیکھا صفیں بنی ہوئی ہیں 70,000، 1,24,000، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں صفوں میں۔ استقبال کس کا کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین کا۔ مولانا ادریس کاندھلوی کہتے ہیں اے مسلمانوں، ان صفوں پہ غور کرو، ان صفوں میں جو جو کھڑا تھا وہی نبی ہے، جو اس رات صفوں میں نہیں تھا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی معراج سے ختم نبوت۔ ابھی کوئی کہے نا کہ میں نبی ہوں تو آپ اس سے پوچھیں معراج کی رات تو تھا؟ تو نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو نے پیغمبر کے پیچھے اقتدا کی؟ نبی وہی ہے، وہی رہے گا۔ اور وہاں نبوت کا اختتام سامنے آ گیا کہ سارے نبی صفوں میں کھڑے ہیں، خاتم النبیین مصلی پہ آگے کھڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نبیوں کے امام ہیں، امام کا رتبہ پیچھے والوں سے افضل ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں امام الانبیاء بنے تو کوئی نبی ان سے افضل ہے؟ کوئی سوشل میڈیا پہ اینکر، کوئی اسکالر، کوئی ایک دانا، ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی سے کوئی نبی افضل ہے؟ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ عقیدہ یہاں ہے، عقیدہ اہل سنت۔ اس جگہ غور کریے گا، وہاں مصلی پہ کون ہے امامت کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے کھڑے ہیں 1.25 انبیاء علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنا دیا نبیوں کا۔ نبی نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنا دیا صحابہ کا۔ اللہ کا امام بھی افضل، نبی کا امام بھی اللہ کے امام پہ بھی جرا نہیں ہے، نبی کے امام پہ بھی جرا نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا امام بھی افضل ہے، نبی کا بنایا ہوا امام بھی افضل ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور نبی کے بنائے ہوئے
امام کو صحابیت میں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہاں امام پر نبوت ختم ہے، یہاں امام پر صدیقیت ختم ہے۔ وہ امام اللہ کا جو بنایا ہوا ہے، سارے نبیوں نے اس پر ایمان لایا، یہاں جو نبی نے امام بنایا سارے صحابہ نے اس پر ایمان لایا۔ وہ نبی جو نبیوں کا امام بنا سارے نبیوں سے افضل ہے، یہاں جو رسول اللہ نے امام بنایا صحابہ کا، وہ ابو بکر سارے صحابہ سے افضل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں؟ جو سنی یہ کہے ابو بکر رتبے میں پہلا نمبر نہیں، یقین کر لیں وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اللہ کا امام بھی افضل بنایا ہوا، نبی کا بنایا ہوا بھی امام افضل۔ وہاں اللہ نے 2 رکعت میں نبیوں کو مقتدی بنایا، یہاں نبی نے کہا او مسلمانوں سمجھ جاؤ 17 نمازوں میں ابو بکر کو امت کا امام بنایا۔ 2 رکعت والا امام بن کے قیامت تک امام الانبیاء بن گیا، 17 نمازیں پڑھانے والا امام الصحابہ نہیں بنا۔ اور جو امام ہوتا ہے اس کا رتبہ سب سے آگے ہے، آج بھی کل بھی آج بھی ابو بکر سارے صحابہ کا امام ہے۔ جو ابو بکر سے ہمارا ایمان ہے، صحابہ نے بغض نہیں کیا، بغض کرنے والے تو وہ ہیں جن کا چہرہ بھی دل بھی کالا ہے۔ ابو بکر صحابہ کے امام، محمد عربی نبیوں کے امام، ایک امام کو آپ مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، دیکھیں نا، ایک امام پر امت متفق ہے جس کو اللہ نے بنایا، جس کو رسول اللہ نے امام بنایا، اس میں متفق کیوں نہیں ہوتے؟ نبی آگے بڑھے، ساری صفیں لگی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام سوچنے لگے، اب سارے نبی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آدم موجود ہیں، نوح موجود ہیں، یعقوب یوسف موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں، جملہ انبیاء موجود ہیں۔ ہر نبی سوچ رہا ہے مصلی امامت پہ کون جائے گا۔ ادھر جبرائیل ہاتھ پکڑتے ہیں پیغمبر اعظم کے اور آپ کو فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اے محمد مصطفیٰ، جس مجلس میں آپ ہوں گے کوئی نبی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو، عقیدہ باطل ہوا یا نہیں؟ جو کہتا ہے نبی یہاں آتے ہیں اور تو مصلی پہ کھڑا ہے، حضور یہاں موجود ہیں اور امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے نبی ہو اور امام کوئی اور ہو؟ ہمارا عقیدہ ہے جس نبیوں کی مجلس میں بھی نبی محمد عربی ہوں گے، مصلی پہ کوئی اور کھڑا۔ کس نے کہا؟ جبرائیل نے۔ اب موازنہ کرنا، آپ اہل سنت ہے نا، ہم پتھر چٹان پہ کھڑے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ قیامت تک نجات کا ذریعہ ہے، وہی نجات میں آئے گا جو اہل سنت بنے گا۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی چاروں میں سے ایک بن جائیں، 5واں نہ بننا، سمجھ گئے؟ اہل سنت ان 4 کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، جس مجلس میں آپ ہوں گے کوئی نبی آگے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، مصلی خالی ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، جماعت کے لیے رسول اللہ تشریف لائیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، نقاہت ہے، نڈھال ہیں، آپ اٹھ بھی نہیں سکتے، بیماری اتنی زیادہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بلال ادھر آؤ،
اما عائشہ کے سامنے سیدہ عائشہ کو پھر فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے۔ اما عائشہ کہنے لگی میرا ابا بہت رقیق القلب ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوگا، بے ہوش ہو جائے گا۔ آپ نے دوسری بار کمزور آواز سے نقاہت میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کی جماعت کرائے، امام بنے۔ وہاں جبرائیل حضور سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہہ رہے ہیں جبرائیل کا بنایا ہوا امام قبول ہے، حضور کا بنایا ہوا امام قبول کیوں نہیں؟ آج ہم مدینے کے امام کی بھی عزت کرتے ہیں جو نبی کے روضے کے سامنے کھڑا ہے اور لوگ اس کا ہاتھ چومتے ہیں، تو سوچئے جو روضے کے سامنے کھڑا ہو گیا آج وہ عزت والا جو نبی کی زندگی میں مصلی پہ بٹھا دیا گیا وہ عزت والا نہیں؟ حضور نے فرمایا مرو، تیسری بار کہا کہو حکم دو۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی رقیق القلب، آپ نے تیز آواز میں کہا بیماری میں عائشہ عرش والا بھی اور فرش والے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام پسند ہی نہیں کرتے۔ ابو بکر کو عرش والے فرش والے امام بناتے ہیں، جو ابو بکر کو امام نہیں مانتا وہ مسلمان ہے نہیں۔ ابو بکر ہمارے امام ہیں، ہمارے نہیں، مولا علی کے بھی امام ہیں، مولا عثمان کے بھی امام ہیں، مولا عمر کے بھی امام ہیں، حضور کے چچا عباس کے بھی امام ہیں، حضور کے نواسے حسنین کے بھی امام ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بدری صحابہ کے امام ہیں، حدیبیہ کے صحابہ کے امام ہیں، سارے صحابہ کے امام ہیں۔ سارے صحابہ نے امام مانا، اور جو نہیں مانتا آج کا ابو بکر کو امام تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ اول ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں۔ معراج اور خلافت ابو بکر کا موازنہ ہے۔ ابو بکر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مصلی پہ گئے، حضور آگے، جبرائیل علیہ السلام اقامت کہہ رہے ہیں، اور حضور نے 2 رکعت جماعت کرائی، اور نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ اب آپ نے نفل پڑھے، بعض روایات میں ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا۔ مغرب اور فجر کی سنتوں میں جو بندہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرمائیں گے۔ یہ وجہ لکھی ہے چونکہ نسبت اس کی معراج کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کو مصلی پہ آگے بڑھایا گیا۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں سے 2 تحفے ملے ہیں جو کسی نبی کو پہلے نہیں ملے، اور آمن الرسول رکوع ہے اور سورہ فاتحہ ہے۔ سنیے آپ نے حدیث یا نہیں سنی ہوئی ہے نا؟ سورہ فاتحہ کسی نبی کو آپ بتائیں؟ حضور علیہ السلام نے مصلی پہ آگے امامت میں سورہ فاتحہ پڑھی، باقی نبیوں نے نہیں پڑھی، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید ایسے نہیں کرتے، ہم حنفی اس لیے نہیں ہے کہ سنی سنائی پہ چلیں، رب کعبہ کی قسم ہم صحیح ریسرچ کرتے ہیں، اور آج ممبر پہ بتا رہا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں فقہ دی ہے، اس فقہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی فقہ نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑے امام اعظم ہیں وہ۔
آپ ادھر ادھر جا کے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنے. ہم حنفی ہیں، موت تک حنفی رہیں گے. کیوں؟ حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی، باقی نبیوں نے پڑھی؟ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کی ہو گئی تو ہماری بھی ہو جاتی ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی کو حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کا حکم بھی آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، ساتھ ساتھ نہ پڑھو. اب آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں سے وہاں ملے، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کا شروع ہوا. پھر آسمانوں کا 7 آسمان ہیں، 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 7 آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی. یاد کیسے رکھا جائے نام ان کے؟ عوام کو تو مشکل بھول جاتے ہیں نا. انہوں نے کہا اعیاہما، یہ لفظ یاد کر لیں، اعیاہما. ہر نبی کا پہلا حرف اس میں ہے. پہلے آسمان پہ الف، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ عین، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ آپ جب پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کراتے ہیں. اور چوتھے آسمان پہ جو ہے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور 7ویں آسمان پر آپ کو 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. اب اس کو اعیاہما میں ہر نبی کا پہلا حرف آپ کو یاد رہے گا. اب ملاقاتیں کیوں کرائیں؟ مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ نے پہلے آدم سے ملاقات کرائی، بتایا پیغمبر آپ بھی راتوں کو رونے والے ہیں، یہ نبی بھی رونے والا تھا. اور دوسرے آسمان پہ آپ کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، بتا دیا کہ ان کو ان کے قبیلے والوں نے تشدد کیا، آپ کی برادری آپ پہ بھی تشدد کرے گی. اور پھر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی. اللہ نے بتایا کہ جیسے ان کو گھر سے باہر نکالا گیا، آپ کو شہر سے بھی نکالا جائے گا. ان کو نکالنے والے بھائی، آپ کو بھی مکہ سے نکالنے والے بھائی، رشتہ دار. اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی. ادریس علیہ السلام نے قلم کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے قلم ادریس علیہ السلام نے بنایا اور لکھنے کا آغاز کیا. اللہ نے بتا دیا پیغمبر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے اس لیے کرائی ہے کہ ادریس کا نام قیامت تک زندہ ہے قلم کی وجہ سے، اور آپ کی حدیث کو بھی، آپ کے نازل کردہ آپ پر قرآن کو بھی اللہ قیامت تک محفوظ کر دے گا. کوئی قرآن و حدیث میں کمی بیشی نہیں کر سکے گا. قلم کی دولت آپ کی امت کو ملے گی. خالی 500 تو سیرت مصطفیٰ پہ کتابیں ہیں، اور پھر لاکھوں کتابیں آپ کی شان پہ لکھی گئی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ قلم کی دولت بھی آپ کی امت کو ملے گی. اور کتابیں بھرمار، کسی نبی پر اتنی کتابیں نہیں ہیں، کسی نبی کی شان اتنی زیادہ لکھی نہیں گئی جتنی ہمارے نبی کی لکھی گئی. یہ دولت قلم اس امت کو اللہ نے دی. اور پھر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی، فرمایا اے پیغمبر آپ کو بھی جانشین ملیں گے جیسے موسیٰ پیغمبر کو ملے. آپ موسیٰ پیغمبر کے جانشین کو برا کہا گیا. بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری بیچ میں پڑ گیا، اور نبی موسیٰ کا جانشین ہارون علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے، اور وہ ان پر تشدد کرتے رہے. ادھر آپ کے بھی جانشین ہوں گے، ان کو بھی امت کے کچھ لوگ گالیاں دیں گے.
کوئی آپ کے صحابہ کو برا کہیں گے، نبی موسیٰ کے بھائی کو بھی برا کہا گیا، اور آپ کے رشتہ داروں کو، اہل بیت کو، اصحاب کو بھی برا کہا جائے گا۔ وہاں بھی صبر تھا، یہاں بھی صبر ہوگا۔ اب یہ اللہ نے آپ کو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، فرمایا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو طور تک لایا گیا، آپ کو تو عرش پہ پہنچایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، گھر کو چھوڑا، آپ بھی گھر چھوڑیں گے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، بزرگ سارے نبیوں نے کہا ہمارا بھائی آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آیا۔ آپ بیٹھ گئے ان کے پاس، کہا یہ بزرگ کون ہے ٹیک لگائے ہوئے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ آپ ان کے پاس ادب سے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اپنی امت سے کہنا جنت چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، اگر وہاں پہ محلات درخت اگانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کی کثرت کریں، جو آپ کہتے نہیں، جو آپ کے درخت کہیں لگ ہی نہ جائے جنت میں۔ جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے جنت میں، جتنے سجدے کریں گے اتنے محل۔ اللہ والے نوافل کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت میں 4 محل جنت میں بن جاتے ہیں۔ یہ محل نہیں جو 2-3 کنال کے، 70,000 دروازے ہوں گے اس کے، زبرجد کے دروازے، زمرد کی اندر اینٹیں، یاقوت کی اینٹیں، مشک عنبر زعفران کستوری کا گارا، اور گولڈ کی چھتیں، اور دروازے کی دہلیزیں چاندی لگی ہوئی، ریئل، ملاوٹ والی نہیں۔ یہ تو آپ ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں خالص دودھ دیا، دودھ والے نے اس میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ نے ہمیں خالص سونا دیا، جیولر نے اس میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ نے ہمیں آٹا خالص دیا، اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ اب تو دین میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، منبر والے بھی ملاوٹیں کر رہے ہیں عقیدے میں، لیکن اللہ کا فضل ہے ہم اپنے عقیدہ اہل سنت پہ مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ آگے بڑھے، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کا یہ اوپر کا حصہ یہ خنزیر ہے، یہاں سے اوپر خنزیر ہے، نیچے اللہ نے ان کو جو ہے انسان بنایا ہے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ اتنی بڑی تعداد کا، اتنی تعداد تھی کہ دور تک، منتہائے نظر تک۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ آج عدالتوں میں پیسوں پہ ملتے ہیں، وکیل کہتے ہیں جی گواہ ہو جائیں گے، جھوٹی گواہی، عورتوں پہ مردوں پہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ یہ جو گلیوں محلوں میں آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں نا، کسی کے بارے میں نازیبا بات پھیلا دیتے ہیں، کسی پر ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ کوئی بات کسی کے بارے میں تحقیق ہو بھی جائے تو پھیلائے نہیں۔ ہر بندہ گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، او جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ گواہی جھوٹی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جھوٹی گواہی خالی عدالت میں نہیں ہے، تھانے کچہری میں نہیں ہے، یہ آپ کے گلیوں محلوں میں بھی ہے۔ عورت مرد غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، جی فلاں تو بڑا بدکار ہے، فلاں تو شرابی ہے، ویسے ہی سنی سنائی باتوں پہ۔ اب یہ جھوٹی گواہی دینے والا وہاں خنزیر بن جائے۔ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پیٹ اتنا بڑا ڈرم ہے، انگارے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور وہ چیخ رہا ہے۔ اس کی تکلیف دیکھ کے ہمارے نبی پسیج گئے۔ کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے ہیں، جو بینکوں میں پیسے رکھوا رہے ہیں، جوا کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لاکھ روپیہ دے کے 10,000 روپیہ مہینے کا پروفٹ لے رہے ہیں، لوگوں کو دلدل میں اتار رہے ہیں، تو سود کھانے والے ہیں۔ آگے دیکھا ایک آدمی ہے، ڈبکیاں خون میں ندی میں کھا رہا ہے، اور پھر وہ کنارے پہ آتا ہے،
بچنے کے لیے، تو فرشتہ اسے پتھر مارتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، پھر وہ ڈوبتا ہے، پھر سر اس کا صحیح ہو جاتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے قرآن یاد کر کے بھول گیا تھا۔ ایک سورت، ایک رکوع، ایک پارہ، 30 پارے جو قرآن بھول گیا وہ اس عذاب میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں جی لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم نے سورہ یاسین یاد کی ہوئی تھی اب بھول گئے ہیں، ادھر اس حال میں چلے جائیں گے۔ جتنا یاد ہے پکا رکھیں اور یہ عذاب سے بچیں۔ اچھا یہ بہت لمبا ہے واقعہ، میں تو مختصر آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں۔ عرش پہ چلے گئے، آخری بات کرتے ہیں، پھر ایک وظیفہ آپ کو بڑا بہترین دوں گا معراج کی نسبت سے۔ حضور علیہ السلام براق پہ کیوں بٹھائے گئے؟ مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں تاکہ صدیق اور زندیق کا فرق ہو سکے۔ رات کو کیوں لے جائے گئے؟ تاکہ صدیق اور زندیق کا فرق ہو سکے۔ اگر حضور دن کو جاتے تو سارے دیکھتے جا رہے ہیں، سارے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ نے تو اپنے نبی کے صحابہ کو چھانٹا ہوا ہے۔ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس، نبی چھانٹے جاتے ہیں، صحابیت بھی چھانٹی جاتی ہے۔ نبی کا ایمان ایک جگہ پکا ہے، صحابہ کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے رات کو بلایا تاکہ صبح ایک ماننے والا صدیق بن جائے، ابو جہل نہ ماننے والا زندیق بن جائے، مخلوق کو پتہ چل جائے یہ صدیق ہے یہ زندیق ہے۔ پھر براق پہ کیوں بٹھایا؟ تاکہ ایک وجہ مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی کہ وجہ یہ ہے اگر براق نہ آتی نا اور جبرائیل آپ کو یوں ہاتھ رکھ کے غائب کر کے لے جاتے تو زندیق کہتے نبی کو خواب میں معراج ہوا ہے۔ اللہ نے براق میں بٹھا کے بتا دیا کہ جسم کے ساتھ ہوا ہے، اس جسم مقدس جسم کے ساتھ سدرات سے اوپر عرش تک گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے 3 بار قسم کھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور بھی بڑے ائمہ نے کہا، لیکن میں ایک ہی بات امام احمد کی بتا دوں۔ اب عرش پہ چلے گئے، عرش کے اوپر تو اللہ ہی اللہ ہے، اوپر فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے نیچے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نے اوپر بلایا، عرش پہ بٹھایا اور اپنے قریب کر دیا۔ کتنا قریب کیا؟ کتنا قریب کیا؟ سورہ نجم، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ فَكَانَ قَابَ، قابہ میں مقدار ہے، قوسین کمان کو کہتے ہیں، جو کمان ہوتی ہے، کمان کی یوں رسی ہوتی ہے، دھاگا، اس میں تیر کھینچا جاتا ہے، اسے قوسین کہتے ہیں۔ قابہ جڑنے کو کہتے ہیں، تیر کمان سے کیسے جڑا، کتنا قریب ہوا؟ کمان اور تیر میں کوئی دوری ہے نہیں، اتنا قریب کیا۔ یا وہ جو کمان ہے نا، یہ رسی دھاگا جو کھینچا جاتا ہے، عرب کے لوگ اس کو قوسین، یا مضاف محذوف 3 ہیں اس آیت کے اندر۔ آپ دیکھیے اللہ نے بتایا یہ جو دھاگا ہے، یہ جو قوسین ہے، عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے نا، لڑائی ختم کرتے تھے، تو دونوں طرف یہ جو دھاگے والی سائیڈ ہے کمانوں کی، ان کو یوں جوڑ دیتے تھے، کہتے تھے صلح ہو گئی۔ اگر یہ جوڑتے نہیں تو لڑائی ہوتی۔ اللہ نے کہا نبی اور خدا میں اتنا جوڑ ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ادنا قابہ قوسین، آپس میں ایسے کمانے جڑے، ان میں پھر کوئی نہ کوئی گیپ ہوگا،
لیکن ادنا او ادنا اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے. او ادنا. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 5 نمازیں دی، 50 سے 5 آئیں، وہ آپ کو پتہ ہے. اب اللہ نے فرمایا کوئی تحفہ لائے ہو، کسی گھر جائیں تو کچھ لے کے جائیں، لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں جی لے کے جاتے ہیں بچے اپنے، کوئی کھانے پینے کی چیز لے جایا کریں. آج کل کسی گھر جائیں نا، کوشش کریں کہ سبزی مٹھائی کے بجائے، مٹھائی اتنے لوگ نہیں کھاتے، ان پیسوں میں آٹا لے جائیں، دالیں لے جائیں، مرغی لے جائیں، ایسی کوئی چیز لے جایا کریں. اللہ نے کہا پیغمبر آئے ہیں کچھ لائے ہیں تحفہ. آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. لوگ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، غلط ہے یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، یا کہیں تا کو سین سے جوڑے، یا کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری عبادات اللہ تیرے علاوہ ہے ہی کسی کے لیے نہیں. حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ یہ عقیدہ معراج کا ہے. مسجد میں بھی اللہ کے غیر کے نعرے نہ لگائیں، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا. رب کعبہ کی قسم، کوئی نبی ولی صحابی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. نبیوں نے کس کو مشکل کشا کہا؟ صحابہ نے. اب اللہ نبی نے عرش پہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، میرے نبی آپ پہ میرا سلام ہو. عرش پہ بلا کے اللہ سلام کہہ رہا ہے اور نبی کو قریب کر کے کہہ رہا ہے. آپ سوچئے کیا نبی کا مقام ہے کائنات میں. ہم نبی کی ساری زندگی تعریف کرتے رہے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی درود پڑھتے رہے، نبی کا حق ادا ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بھولے. عرش پہ بھی، زمین کے آخری مقام میں نہیں بھولے. یہ جملہ یاد رکھنا. تھک گئے ہیں؟ ختم کر دوں بات؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے جو چاہتا ہے ختم کر دوں، پوری کر دوں بات. آخری مقام ہے وہ، ایک نیچے کا مقام ہے. قبر میں اتارے گئے، روزے اطہر میں اتارے گئے. مولا علی فرماتے ہیں میں قریب ہوا، ہونٹ ہل رہے تھے. قبر میں آخری آواز میرے کان میں جو پڑی، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا اور نوکروں کے حقوق ادا کرنا. اور آخری مقام عرش پہ پہنچے. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، تو آپ نے فوراً کہا، آپ نے کہا آپ نے اللہ مجھ پہ سلام تو بھیج دیا ہے، میری امت پہ بھی سلام بھیجے نا. وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پہ بھی سلام ہو. اب آپ التحیات میں یہ پڑھتے ہیں نا، آپ عرش والے جملے پڑھ رہے ہیں، ذرا پیار سے پڑھا کریں، ادب سے. جلدی السلام علیکم یوں پڑھتے ہیں لوگ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. والطیبات کہہ کے رک جائیں، والطیبات السلام علیکم یا کہیں. اب آپ جب یہ پڑھتے ہیں آپ کا کنیکشن، اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ کو تو معراج پہ بلا لیا نا، آپ کی امت کو ہر بندہ معراج کرے گا، میں تحفہ نماز دے رہا ہوں. الصلاۃ معراج المومن. اب آپ سارے معراجی ہیں اگر نماز پڑھتے ہیں. آپ ادھر بیٹھ کے فرش پہ عرش والا جملہ پڑھ رہے ہیں، نبی اور اللہ والا جملہ پڑھ رہے ہیں. بتائیں آپ نے اللہ کی بھی سنت ادا کی اور نبی کی بھی، تو نماز ہے اصل. وظیفہ بتا دوں یا اگلے جمعے بتاؤں؟
ہو گئی